السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ہے کہ اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو، لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے، تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی بھی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے، ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم۔ ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی بات کہ آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس، اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو، تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ ووٹ سے دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہے تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، بٹ جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں، گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے۔ اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے، اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ۔ نہیں دیکھو وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تبھی اس نے کہا کہ وہ جو میں نے سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح ہی ہے، وہ ویلڈ ہی ہے اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو بیوی کو رکھا ہے وہ گھر میں، ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بیوی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں، اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دیے اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے، تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں موو کریں گے اور بہت جلد موو کریں گے، جو ہائی کورٹ کی اگر چھٹیاں نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ نہیں اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کوئی ڈیل کی وجہ نہیں، ہماری پہلے سی اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالا میں رکھ لے، خود انہوں نے کر دیا تھا، اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ ارشد شریف ان کے اعصاب پہ سوار ہے، یہ ایکچولی کچھ بھی ان سے سوال کریں ان کے دماغ میں ارشد شریف شہید جو ہے وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے، تو وہ اس لیے مجھے کینیا میں انہوں نے مکس کر دیا، میں کینیا وینیا کوئی نہیں گیا، میں یہیں پہ تھا، اور آپ بھی سوار ہیں اس لیے آپ کا نام لیا ہے، میں یہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اون ہی نہیں کرتے، بڑا بھائی چھوٹے کو اون نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کو اون نہیں کرتا، بھتیجا چچے کو اون نہیں کرتا، چچا چچی کو اون نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے کو اون ہی نہیں کرتے، کوئی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر رل کے کھانے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان سے کہیں گے نا جی ووٹ چاہیے، میاں صاحب بہت اچھے ہیں، جیسے ہی آپ ووٹ کی بات کریں گے یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میری بھتیجی بہت اچھی ہے، میرا چچا بہت اچھا ہے، میرا بھانجا بہت اچھا ہے، سب کی تعریفیں یہ کریں گے اکٹھے ہو کے، لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا حساب دو تو یار وہ اپنا دے گا، وہ اپنا دے گا، وہ اپنا دے گا، وہ اپنا دے گا، کسی کو کوئی، یعنی عمران خان سے انہوں نے حساب ان بندوں کا بھی لینا ہے جو اب ان کی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن خود اپنے خون کے رشتوں کا حساب انہوں نے نہیں دینا، تو یہ جب بھی آپ ان سے حساب کتاب کی بات کریں گے نا ان کا حساب بڑا کمزور ہے، بہت کمزور۔ سر منڈی باولدین میں ایک شخص کے والد کو اٹھایا، وہ فوت ہو گیا، جب وہ پولیس سے گلا کر رہا تھا انہوں نے کہا جی تمیز سے بات کرو، تو لوگوں کو تمیز کب آئے گی سر، یہ سمجھ نہیں آ رہی یار۔ دیکھیں یہ ہماری پولیس ہے، وہ پولیس والے کا آپ چہرہ دیکھیں، وہ کتنا بے بس بھی تھا اور کتنا ڈھیٹ بھی بنا ہوا تھا، آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ بندہ اندر سے شاید رو رہا ہوگا کہ یار یہ میرے سے کیا کروا دیا انہوں نے، بزرگ آدمی اٹھایا اس کو، وہ فون کرتے تھے ڈی پی او کو
उसे कहते थे यार हमारा वालिद पकड़ा गया, उसका कोई कसूर नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बेचारा घर के अंदर था, बहुत बुजुर्ग है, उसको छोड़ दें। उसको हवालात में बंद किया, वो फौत हो गया। अब वो जो पुलिस वाला है जिसने ये किया और जिसके हुक्म पे ये हुआ, वो मजबूर तो थे बेचारे ना। देखें वो खुद तो नहीं ये करना चाहते, उनको दुख भी होगा इस बात का, लेकिन डिटाई भी आप ये देखेंगे, वहाँ खड़े होकर भी कह रहे हैं देखेंगे क्या होता है। इद्दत केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आया है ये आइन कानून और शरीयत के मुताबिक है? देखिए उलमा को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे तो नहीं समझ आई फैसले की। ये मियाँ बीवी दोनों कह रहे हैं जी हमारा शरीर कहा है और हम लोगों ने जो है वो कानून के मुताबिक किया है। मियाँ बीवी दोनों यही कह रहे हैं और फैसला कुछ और आ रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है, ऐसे कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। ये बताएं कि आप इनको श्योरिटी दे दें कि मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान, तो शायद आपको इजाज़त मिल जाए। तो इस तरह की किसी उन्हें पता है ये मुझे श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आज कहूँ ना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ मुल्क से, तो मुझे फ़ौरन भेज देंगे। मसला ये मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन आपको सियालकोट से फिर क्यों गिरफ्तार किया था अगर इनको पता था? वो भी मैं बाहर ही आ रहा था, उस दिन भी मैं चाहता चला जाता, वो मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था जब गिरफ्तार हुआ, तो मुझे पता चला मेरे घर में छापे पड़ रहे हैं, तो मैं बाहर आ गया। इमरान भाई क्या लगता है आपको कि इस बार जो टर्न आउट है वो कितना हुआ, क्योंकि आपने सर्वे भी करवाए, सारे आपने कैंपेन भी देखे, तो क्या लगता है? लेकिन टर्न आउट का प्रॉब्लम है, अगर टर्न आउट ज़्यादा हो गया तो फिर देखें एक चीज़ तो आप लोग गौर करें, अब कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी सख्तियाँ हुई, कागजात छीने, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपने देखी, क्या आप सब में से किसी ने पहले देखी अपनी ज़िंदगी में ये एक्टिविटीज़? नहीं देखी ना। ये आपने क्यों देखी? अगर तो इलेक्शन डे पे मैनेज करना इतना ही आसान होता तो ये सारा तमाशा ना लगता इस मुल्क में। इसका मतलब है कि टर्न आउट अगर ज़्यादा हुआ तो वो टेबल टर्न हो जाए। सर आपका हाथ है, आपने पट्टी सी लगता है की हुई है, लोग जानना चाहते हैं, विलाग में भी नजर आता है, लोग देखना सुनना चाहते हैं कि ये क्या हुआ है। नहीं ये वैसे ही वो एक खेलते हुए दबा गई थी बस वो वैसे। अच्छा कौन करा रहा था? शाकिर रवान इज अ गुड बॉलर। बेटे एक मिनट ये प्लीज आप बोल रहे थे हम दोनों जी, तो ये आप देख सकते हैं इमरान रियाज साहब थोड़ा करीब से अभी लाहौर हाई कोर्ट आए, उम्रे पे जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जो जजेज़ हैं वो तारीख़ पे तारीख़ दिए जा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि अपनी फैमिली के साथ उम्रा किया जा सके, क्योंकि इमरान रियाज साहब के जो बच्चे हैं वो फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गए हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो अपने वालिद के साथ उम्रे पर नहीं जा सके। ये इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के हदूद में मौजूद हैं। अभी केस हुआ उम्रे के हवाले से, लेकिन नोटिस जारी हो गए अदारों को और कोई हतमी जो है फैसला नहीं आ सका। मैं तो गलत आ गया।